شام کے 6 بج رہے تھے۔ دفتر میں دن بھر کی تھکن، شور اور کاغذوں کی کھڑکھڑاہٹ اب جیسے تھم سی گئی تھی۔ کائنات ڈرتے ڈرتے جنید کے کیبن کی طرف بڑھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی قیامت اس کا انتظار کر رہی ہو۔ جنید سر نے بلایا ہے، یہ الفاظ خود سے کہتی ہوئی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آؤ، کڑکدار آواز نے اس کے قدم مزید ڈگمگا دیے۔ فائل دو، وہ پریزنٹیشن والی، جنید نے نظریں تک اٹھائے بغیر کہا۔ کائنات کی سانس رک گئی۔ سر وہ فائل، وہ تھوک نگل کے بولی، وہ میں غلطی سے گھر بھول آئی ہوں۔ جنید نے کرسی سے گھوم کے اسے گھورا، نظریں خنجر بن گئی۔ تمہیں اندازہ ہے یہ کون سی فائل تھی؟ 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اور تم کہہ رہی ہو بھول آئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی بے وقوفی! کیا تمہیں تنخواہ چائے بنانے کے لیے دی جا رہی ہے؟ یہ دفتر ہے یا تمہارا پکنک پوائنٹ؟ اس کی آواز بلند ہوتی گئی، جیسے پورا دفتر گونج اٹھا ہو۔ بے وقوف لڑکی، ہر بار ایک نئی غلطی! تمہیں کس نے رکھا ہے یہاں؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ کائنات نے نظریں جھکائے خاموشی سے سر ہلایا اور پلٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ضبط نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ دل ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کے بہنے لگے تھے۔ وہ بہت مجبوری میں یہ نوکری کر رہی تھی۔ ابھی اس نے انٹر ہی پاس کیا تھا، گریجویشن میں داخلہ لیتے ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور اسی وجہ سے اسے مجبوری میں نوکری کرنا پڑی۔ یہ نوکری اسے بڑی مشکلوں کے بعد سفارش پہ ملی تھی اور اسی سفارش کی وجہ سے اس کے باس کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسی غلطیاں کر بیٹھتی جس کی وجہ سے ہر بار اسے باس جنید کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑتا۔ ابھی بھی جو ڈانٹ اسے پڑی تھی وہ آدھے دفتر نے سن لی تھی اور اسی لیے وہ شرمندگی سے سر جھکائے بس آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا۔ رات کے 8 بجے تو سارا دفتر خالی ہونے لگا۔ لوگ ایک ایک کر کے جا رہے تھے، کچھ الوداعی ہنسی، کچھ تھکن بھرے چہرے، کچھ فائلیں سمیٹتے ہاتھ، لیکن کائنات اپنی جگہ ساکت تھی۔ اسے نہ وقت کا احساس رہا، نہ روشنیوں کے بجھنے کا۔ آنکھیں نم تھیں، دل ٹوٹا ہوا اور سانسیں بھاری۔ جنید نے آخری پریزنٹیشن فائل چیک کرتے ہوئے اتفاقاً شیشے سے باہر دیکھا۔ اس کی نظریں جیسے اچانک جامد ہو گئیں۔ کائنات اس کے کیبن کے باہر ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے سر پیٹ لیا۔ او گاڈ، یہ ابھی تک یہاں ہے! اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ میں نے شاید حد پار کر دی، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مگر وہی تو پروفیشنلزم ہے، اسے سیکھنا ہوگا۔ لیکن یار، یہ روتی کیوں رہی؟ ابھی سمجھاتا ہوں۔ وہ اٹھ کے نرمی سے بات کرنے کے ارادے سے باہر نکلا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اب وہ اس کونے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے کائنات کے کمرے میں جھانکا، کرسی خالی تھی۔ چلی گئی شاید، وہ سوچتا رہا، مگر پھر فوراً اس کی نظر میز پہ رکھے پرس پہ پڑی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پرس یہاں ہے تو گئی کہاں؟ وہ فوراً ریسیپشن پر دیدار کے پاس پہنچا۔ دیدار، کائنات گئی ہے کیا؟ سر، میں نے تو اسے جاتے نہیں دیکھا، شاید واش روم میں ہوگی۔ جنید بے چین ہو گیا۔ وہ آفس کے ہر کونے کی چھان بین کرتا رہا، کانفرنس روم، اسٹور روم، ٹی بریک ایریا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ کولڈ اسٹوریج ایریا کے قریب سے گزرا۔ وہاں اندھیرے میں اسے کچھ سفید سا کپڑا دکھائی دیا، جیسے کسی کا دوپٹہ دروازے کی درز سے جھانک رہا ہو۔ اس کے قدم رک گئے۔ یہ کیا ہے؟ وہ دروازہ کھولتا ہوا اندر جھانکنے لگا۔ کمرے کا درجہ حرارت منفی میں گر چکا تھا۔ اندر دھند سی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ قدم اندر رکھتا ہے اور اچانک دروازہ پیچھے سے زور کی آواز کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً پلٹتا ہے، مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسٹاف نے سمجھے بغیر معمول کی روٹین میں دروازہ لاک کر دیا تھا۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ ٹھنڈ کی ایک تیز لہر جنید کے چہرے سے ٹکرائی۔ منہ سے دھواں سا نکلنے لگا۔ اس نے بے چینی سے اندر نگاہ دوڑائی، ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے جیسے اپنے آپ کو حرکت میں لانے کی کوشش کی۔ کائنات، اس نے آواز دی، لیکن آواز سرد دھند میں گم ہو گئی۔ کائنات،
کہاں ہو تم؟ وہ آگے بڑھا. ہوا کا سانس بھی برف کی مانند تھا. اچانک سے اسے ایک کونے میں دھند کے پیچھے کسی کا دھندلا سا عکس نظر آیا. وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور جیسے ہی قریب پہنچا اسے کائنات نظر آئی. دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھوں میں آنسو اور پورا جسم سردی سے کانپتا ہوا. وہ خاموش کھڑی تھی جیسے زبان نے ساتھ چھوڑ دیا ہو. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جنید کی آواز میں غصہ، حیرانی، پریشانی سب تھا. یہ جگہ ہے تمہارے آنے کی، تمہیں پتا بھی ہے یہاں کا ٹیمپریچر کیا ہے. تم پاگل ہو گئی ہو. اس کی آواز بلند ہو گئی. کائنات نے دھیرے سے آنکھیں اٹھائیں. آنکھوں کے کناروں پہ جمی نمی اور سردی سے نیلا پڑتا چہرہ دیکھ کے جنید کی جھنجھلاہٹ لمحے بھر کو دم توڑ گئی. وہ لڑکی جسے کچھ دیر پہلے وہ بے وقوف سمجھ رہا تھا، اس لمحے بالکل کمزور اور ٹوٹا ہوا وجود لگ رہی تھی. اس نے تھر تھراتی آواز میں کہا، میری چابیاں گر گئی تھیں، مجھے لگا شاید یہاں ہوں گی، ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی. چابیاں مل گئی ہیں، اب جا رہی ہوں. اس کے ہاتھوں میں واقعی چابیاں تھیں جو ٹھنڈ سے کانپتے ہاتھوں میں لرز رہی تھیں. وہ پلٹی اور دروازے کی جانب بڑھی. جنید نے سانس کھینچا، کچھ کہنا چاہا مگر صرف سر ہلا کے پیچھے رہ گیا. کائنات جیسے ہی دروازے تک پہنچی اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا مگر دروازہ ہلا تک نہیں. اس نے زور لگایا، دوبارہ کوشش کی مگر دروازہ جام ہو چکا تھا، باہر سے لاک کیا جا چکا تھا. اس نے پلٹ کے جنید کی طرف دیکھا، آنکھوں میں گھبراہٹ، چہرے پہ خوف. دروازہ نہیں کھل رہا. جنید فوراً دروازے تک آیا، زور لگایا، کندھے سے دھکا دیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا. باہر سے کسی نے سوچے سمجھے بغیر لاک کر دیا تھا. کیونکہ وقت چھٹی کا تھا اور سرد خانہ روز اس وقت بند کر دیا جاتا تھا. کمرے کی سردی بڑھتی جا رہی تھی. جنید نے اپنے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں رگڑنا شروع کیے، پھر کائنات کی طرف دیکھا. اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، آنکھیں نم، ناک سرخ اور جسم لرزتا ہوا. جنید نے دبے لہجے میں کہا، یہاں زیادہ دیر ٹھہرے تو مسئلہ ہو جائے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا. کائنات دروازے کے بند ہونے پہ خوف سے لرزنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کیا ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے؟ اس کی آواز کپکپاتی ہوئی تھی. جنید نے دانت پیستے ہوئے کہا، اب رونے کا وقت نہیں ہے، ہوش سے کام لو. میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا ہوں. مجھے لگا تم کیفے میں یا کہیں ادھر ادھر ہوگی، اور تم یہاں کولڈ اسٹوریج میں. میرے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے، باہر لاک ہو گیا ہے دروازہ، اور ایک تو تمہاری یہ عادت رونا ہر بات پہ. تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری ان حرکتوں سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے. جنید کا غصہ پھر سے بھڑک اٹھا اور وہ بنا کچھ سوچے سمجھے بولتا چلا گیا. کائنات کا رونا اور تیز ہو گیا. اچھا خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ، اس نے زور سے کہا اور دیوانہ وار دروازہ بجانے لگا. کسی کو تو سنائی دے، کوئی تو ہو. لیکن 10 منٹ گزر گئے، کوئی قدموں کی چاپ نہیں، کوئی جواب نہیں. البتہ سردی اب ہڈیوں تک اترنے لگی تھی. ان کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے، سانس بھاری اور ہاتھ سن ہوتے جا رہے تھے. کمرے کی دیوار کے ساتھ بڑے بڑے کولڈ شیلف تھے جس میں کمپنی کے فروزن فوڈ پیکٹس رکھے تھے. نگیٹس، سموسے، رولز، برگر پیٹیز، سب کچھ سخت برف میں جمع ہوا تھا. اور انہی کے درمیان جنید اور کائنات جیسے کسی غلطی کی سزا کاٹ رہے تھے. کمرے کی سردی اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی. جنید اور کائنات دیوار کے ساتھ زمین پہ بیٹھے تھے. کائنات کی سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہی تھیں، آنکھیں سرخ اور نم تھیں، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے. جنید بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، دل میں اضطراب بڑھتا جا رہا تھا. کائنات، اس نے آہستہ سے پکارا. کائنات نے سر اٹھایا، چہرے پہ تکلیف اور تھکن کے اثرات واضح تھے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی کی لاپرواہی نے مجھے اس جگہ پہنچایا ہو. جنید کی آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ کسی بوجھ کو اتار رہا ہو. کچھ سال پہلے میری منگیتر نور، ہم دونوں ایک آفس ڈنر سے واپس آ رہے تھے. وہ گاڑی چلا رہی تھی، نیند میں تھی، مگر پھر بھی گاڑی چلانے کی ضد کرنے لگی. گاڑی میں بیٹھ کے ہر چیز ادھر ادھر پھینکتی، ہر چیز بے ترتیب.
موبائل نیچے گرا مگر اسے پتہ نہ چلا۔ تھوڑی ہی دیر کی ڈرائیو کے بعد جب موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی تو بنا بریک لگائے یا گاڑی روکے وہ جھک کے اسے دیکھنے لگی، اور اگلے ہی لمحے ایک ٹرک نے ہمیں ٹکر مار دی اور نور چلی گئی۔ کائنات ساکت ہو کے سنتی رہی، اس کے آنسو اب ضبط سے باہر گرنے لگے۔ اس دن کے بعد سے مجھے لاپرواہی سے شدید چڑ ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا۔ جب تم نہیں مل رہی تھی تو میں اسی خوف میں تھا کہ کہیں پھر سے نہ کھو دوں کسی کو۔ جنید نے نظریں جھکا لی۔ کائنات نے دھیرے سے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ایک چھوٹی سی بھول آپ کو وہاں لے جائے گی۔ وہ سسکنے لگی۔ جنید نے جیکٹ مزید اس کے گرد لپیٹی اور دھیرے سے کہا، اب رونا بند کرو، اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو سنبھالنا ہوگا۔ کائنات تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد جنید کے قریب ہو گئی۔ دونوں زمین پہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ باہر کے سناٹے نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ باہر اب کوئی موجود نہیں ہے۔ شاید کسی نے یہ محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ وقت گزرنے کے بعد بھی وہ دونوں اندر ہی موجود تھے، اسی لیے سب لاک کر کے جا چکے تھے۔ باہر رات مزید گہری ہوتی گئی، اندر سردی کا وار بڑھتا گیا۔ کمرے میں ہر طرف خاموشی اور دھند تھی۔ فریزر کی گونجتی آوازیں اور ٹھنڈ کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ کائنات کی آنکھیں نیم وا تھیں، جیسے اس کی سانسیں آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھیں۔ جنید نے ایک لمحے کو چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ کائنات، وہ جھکا۔ کائنات آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو۔ کائنات نے ہلکی سی آہٹ دی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر سانس کم پڑ گئی ہو۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے۔ جنید کا دل ایک لمحے کو تھم سا گیا۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ خود سے بولا، پھر فوراً اس کے قریب جھک کے اس کی نبض چیک کی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے دل پہ ہلکا سا دباؤ ڈالنے لگا۔ کائنات، سانس لو پلیز، سانس لو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں بے بسی۔ اس نے کائنات کے لبوں کے قریب اپنا چہرہ کیا اور نرمی سے سانس دینے کی کوشش کی۔ لمحے جیسے کمزور ہو گئے۔ کائنات کی گہری سانسیں اس کے چہرے پہ تپش چھوڑ رہی تھیں۔ یہاں وہ دھیرے دھیرے اس کے سینے پہ دباؤ ڈالتے اسے سانس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کائنات نے ہلکی سی سانس لی مگر وہ ناکافی تھی۔ جنید نے ایک بار پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دبایا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے رگڑنے لگا، نرمی سے اس کے چہرے کو قریب کرتے اپنی سانس سے اسے سانس دینے کی کوشش کی۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی، سن رہی ہو؟ وہ جھک کے اس کے کان میں بولا۔ اس کا ماتھا چھوا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کائنات کے پیر سیدھے کیے، انہیں ہلکا سا حرکت دی، اپنے ہاتھوں سے پیروں کی گرمی بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بولتا رہا، جیسے اس کی آواز ہی کائنات کو اس بے ہوشی سے نکال سکتی ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں گا۔ تم سن رہی ہو کائنات؟ تمہیں میری بات سننی ہے۔ کائنات کی پلکیں دھیرے سے لرزیں، جیسے اندر کہیں روشنی نے دوبارہ آنکھ کھولی ہو۔ اس کی سانس ہلکی ہلکی لوٹنے لگی۔ جنید نے گہری سانس لی، جیسے زندگی واپس اس کے وجود میں اترنے لگی ہو۔ بس ایسے ہی، شاباش، تم بہت بہادر ہو، وہ آہستہ سے بولا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے۔ کائنات نے دھند بری نگاہوں سے اسے دیکھا، زبان سے کچھ کہہ نہ سکی۔ جنید اس کے بہت قریب تھا۔ سانسوں کی تیزی، ہاتھوں کی لرزش اور سردی میں لپٹی قربت کا وہ لمحہ جس میں دنیا کہیں پیچھے رہ گئی تھی اور صرف وہ دو انسان تھے، اور ان کے بیچ کچھ ایسا جو رات کے سناٹے میں دھیرے دھیرے جاگا تھا۔ جنید نے بے اختیار اسے بھینچ کے اپنے سینے سے لپٹایا تھا اور اپنے وجود سے اسے حرارت دینے کی کوشش کی تھی۔ جنید کے سینے میں سماتی کائنات نے گہری گہری سانسیں بھرتے خود کو سنبھالا تھا۔ جنید کا وجود اس وقت اس کے لیے زندگی کی ضمانت تھا۔ پلیز جنید، کسی بھی طرح دروازہ کھلوا دیں، اٹکتے ہوئے لہجے میں وہ التجا کرنے لگی۔ جنید اسے اپنے ساتھ لیے دوبارہ دروازے تک آیا، پھر دروازہ بجانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب تو ہاتھوں نے بھی ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا ہو چکا تھا۔ دیواروں پہ جمی برف اب نیچے فرش تک سرکنے لگی تھی۔
جنید اور کائنات ایک دوسرے کے وجود سے تھوڑی سی حرارت حاصل کرنے کی ناکام کوشش میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے تھے۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس ایک دروازے کے جو مکمل طور پہ باہر سے لاک تھا اور اتنا بھاری تھا کہ نہ توڑا جا سکتا تھا اور نہ ہی ہلایا جلایا جا سکتا تھا۔ کائنات کی کپ کپاہٹ اب خوفناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ جنید کے جوتوں سے برف کی نمی اندر چپکنے لگی تھی اور ہاتھوں کا احساس بھی مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ کائنات، وہ دھیرے سے بولا، مگر کائنات کی پلکیں بس ہلکی سی لرزیں۔ کائنات، میری طرف دیکھو، سانس لو پلیز۔ اس نے جھک کے اس کا چہرہ تھاما جو سرد اور سفید ہو چکا تھا۔ جنید اب مکمل طور پہ گھبرا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھے اور ہتھیلیوں سے نرمی سے رگڑنا شروع کر دیا۔ پھر بے اختیار اس کے قریب ہو کے دوبارہ سانس دینے کی کوشش کی۔ کائنات کی سانسیں رک رک کے آنے لگی، مگر جنید کا وجود جیسے اب صرف ایک کام پہ مرکوز تھا، اسے زندہ رکھنا۔ مجھے تم پہ غصہ تھا لیکن میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے نیم بے ہوشی میں جھکی کائنات کے کان میں سرگوشی کی اور اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ دیے۔ کائنات کے لب ہلکے سے ہلے۔ مجھے سردی بہت لگ رہی ہے۔ آواز اتنی دھیمی تھی جیسے فضا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ مجھے معاف کر دینا اگر میں کبھی دوبارہ چیخا تو، لیکن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جنید کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آنسو پہلی بار تھے جو کسی اور کے لیے نکلے تھے۔ اس نے کائنات کا ماتھا چوما، اس کے ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے اور دوبارہ دروازے کی طرف دیکھ کے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں کے وجود اب صرف ایک دوسرے کی حرارت میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ باہر کی دنیا کہیں دور اور وقت جیسے کسی برف کی قبر میں دفن ہو چکا تھا۔ جنید نے محسوس کیا اگر وہ اب اسے یوں خاموش چھوڑ دے گا تو شاید یہ رات اس کے سناٹے سے بھی زیادہ جان لیوا ہو۔ کائنات، وہ دھیرے سے بولا، کچھ کہو، کچھ بھی، بس میری آواز کا جواب دو۔ کائنات نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میں تمہیں نیند نہیں آنے دوں گا جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ کائنات نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کیوں؟ کیا بات کرنے سے دروازہ کھل جائے گا یا ٹھنڈ کم ہو جائے گی؟ نہیں، جنید ہولے سے مسکرایا، لیکن شاید تم زندہ رہ جاؤ اور مجھے یہی چاہیے۔ کائنات کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ نظریں چرا گئی۔ تم چپ رہتی ہو ہر وقت، آج بولنا پڑے گا۔ تمہاری آنکھوں میں بہت کچھ ہے، دل میں شاید اس سے بھی زیادہ۔ کائنات نے گہری سانس لی۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہ میں کیوں اتنی لاپرواہ ہوں؟ کیوں نوکری میں غلطیاں کرتی ہوں؟ کیوں ہر بات پہ رو پڑتی ہوں؟ ہاں، سب، بالکل سب کچھ۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کائنات کی آواز لرزتی ہوئی سنائی دی۔ میں بیوہ ماں کی بیٹی ہوں سر جنید۔ ابو کا سایہ جب گیا تو میں 17 سال کی تھی۔ امی نے ایک سلائی مشین سنبھال لی اور میں نے اپنی کتابیں۔ مجھے بہت پڑھنا تھا، بہت آگے جانا تھا، لیکن جب کالج میں داخلہ لیا تو فیس جمع کروانے کے پیسے نہیں تھے۔ تب امی نے اپنی چوڑیاں بیچی تھیں۔ جنید کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ دھیرے سے کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ یہ نوکری مجھے سفارش پہ ملی، اسی لیے میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں نا، لیکن اس سفارش کے لیے میری ماں نے دن رات رضا صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں۔ اس کی آواز رک گئی۔ جنید نے نرمی سے اس کی انگلیاں تھامیں۔ اور جب آپ سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میں نے اپنے مرحوم باپ کو شرمندہ کر دیا۔ ان سے کیا آخری وعدہ میں نبھانے میں ناکام رہی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ جنید کا گلا رند گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کے ہونٹوں تک جا کے رک گئے۔ کائنات نے سر اٹھایا۔ آپ کو لگتا ہے میں لاپرواہ ہوں، لیکن کبھی کبھی انسان لاپرواہ نہیں ہوتا، تھکا ہوا ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب کی بار جنید کی آنکھوں میں نمی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں صرف تمہاری فائلوں سے پہچانتا ہوں؟
میں نے تمہارے ہاتھوں کی کپکپاہٹ، تمہارے لفظوں کی ہچکچاہٹ سب دیکھا ہے۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تمہاری لاپرواہی ختم ہو جائے، اس لیے ہمیشہ غصہ کرتا تھا۔ کائنات خاموش رہی، مگر اس کے چہرے پہ پہلی بار کوئی تلخی نہیں تھی، صرف سکون۔ آپ نے کہا تھا آپ کی منگیتر مر گئی، کیا آپ اب بھی اسے یاد کرتے ہیں؟ جنید نے پل بھر کو آنکھیں بند کی۔ ماضی دھندلا ہو چکا تھا۔ وہ محبت جو اسے اپنی منگیتر سے تھی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کسی قید خانے میں بند ہو گئی تھی۔ آج اگر دل میں کوئی جذبہ دھڑک رہا تھا تو وہ صرف کائنات کی امانت تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کائنات سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا، کائنات کی سانسیں دھیرے دھیرے بے آواز ہونے لگی۔ جنید نے کان اس کے لبوں کے قریب کیا، مگر کچھ سنائی نہ دیا۔ ہلکی ہلکی سانسوں کی وہ لو بھی بجھنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، پلکیں جیسے کسی گہری نیند کی قید میں تھیں۔ کائنات، وہ چیخا۔ نہیں نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے سینے پہ دباؤ دینے لگا، بار بار مسلسل، اس کے ہونٹوں کے قریب جا کے سانس دینے لگا، لیکن کوئی رد عمل نہیں۔ خدا کے واسطے آنکھیں کھولو۔ جنید نے ایک آخری بار زور سے سینے پہ ہاتھ رکھا، مگر کائنات کی پلک تک نہ ہلی۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کی ایک دیوار کے اوپر چھوٹا سا روشن دان نما وینٹیلیشن ڈکٹ نظر آیا، لیکن وہ بہت اوپر تھا، پہنچنا ناممکن تھا۔ وہ جنونیوں کی طرح ایک ایک چیز جمع کرنے لگا، فروزن کھانے کے کارٹن، لکڑی کے پیکیجز اور ایک چھوٹا سا اسٹول۔ وہ ان سب کو ترتیب سے رکھ رہا تھا، بار بار گرتا تھا، پھر سے چڑھتا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر نظر ایک ہی جگہ جمی تھی، اس آخری امید کے سراغ پہ۔ وہ زور زور سے چیخا، کسی کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ پلیز، یہاں کوئی ہے؟ تبھی دور کہیں گلی کے پیچھے سے گزرتے ایک رکشے والے نے کچھ آواز سی سنی۔ جنید نے اپنی شرٹ کی آستین پھاڑ کر ٹیشو پیپر کے ساتھ باندھا اور اسے لائٹر سے آگ لگا کر ہاتھ بلند کر کے ہلانے لگا۔ آگ کی وہ مدھم سی جھلک شاید کسی معجزے سے کم نہ تھی، کیونکہ گلی سے گزرتے شخص نے دیکھا اور چیخ پڑا، اوئے اندر کوئی بند ہے۔ شور مچ گیا۔ چند ہی منٹ میں سیکیورٹی اور آفس گارڈز وہاں آ گئے۔ جنید چیخ رہا تھا، دروازہ کھولو، سانس نہیں لے پا رہی ہے وہ، پلیز۔ آخر کار دروازہ کھول دیا گیا۔ جنید نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کائنات کو باہوں میں اٹھایا اور بھاگ پڑا۔ رکشہ، گاڑی، کوئی بھی، ہسپتال لے کے چلیں۔ سردی سے اکڑا ہوا بدن، بے جان ہاتھ اور جنید کے لرزتے وجود کے درمیان صرف امید زندہ تھی۔ جنید ایمبولینس میں اپنے سینے سے کائنات کو لگا کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز دوڑے، آکسیجن لگائی گئی، حرارت دی گئی، نبض چیک ہوئی۔ شوک میں ہے، ہائپوتھرمیا ہے، رات بھر نگرانی کرنی ہوگی، نرس نے کہا۔ جنید نے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے خدا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر یہ بچ گئی تو میں اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ صبح کے 6 بجے کائنات نے ہلکی سی پلک جھپکائی۔ جنید جو پوری رات جاگا تھا تڑپ کے اس کے قریب آیا۔ کائنات؟ ہاں آپ؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ وہ جھک کے اس کا ماتھا چومنے لگا، دھیرے سے، نرمی سے۔ تبھی پولیس آ گئی۔ جنید صاحب، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ اور یہ لڑکی جان بوجھ کے دفتر میں بند ہوئے تھے۔ جنید کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک حادثہ تھا، ہم غلطی سے وہاں بند ہوئے تھے۔ کون اپنے ہاتھوں اپنی موت بلاتا ہے؟ جنید کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ الزام ان پہ کس نے لگایا ہے۔ ہمیں یہی اطلاع ملی ہے کہ آپ دونوں اکثر ہی وہاں چھٹی کے وقت جایا کرتے تھے تاکہ ایک ساتھ وقت گزار سکیں، اور اس بار بس غلطی سے دروازہ بند ہوا ہے۔ پولیس والے کے اس الزام پہ نہ صرف جنید کے تن بدن میں آگ لگ گئی، بلکہ بستر پہ پڑی کائنات کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے کردار پہ کیسا کیچڑ اچھالا گیا تھا کہ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ میں پولیس اسٹیشن آ کے اس معاملے پہ بات کروں گا۔ ابھی کائنات کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جنید انہیں سختی سے کہتے اس معاملے کو نمٹانے لگا، لیکن اگلے دن جب جنید دفتر پہنچا
تو آفس میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں. آفس کے ورکرز کے ساتھ اس کے دونوں بزنس پارٹنرز بھی کھڑے تھے. ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ دونوں جان بوجھ کے کولڈ اسٹوریج میں وقت گزارنے کے لیے گئے تھے. دفتر کی فضا میں غیر یقینی کی ایک دھند سی چھائی تھی. جنید اپنے دونوں بزنس پارٹنرز کے سامنے کرسی پہ ٹکا خاموشی سے CCTV فوٹیج کی فائل کھول رہا تھا. اس کے چہرے پہ سختی تھی مگر آنکھوں میں وہ تپش تھی جو کسی کی عزت کے لیے لڑنے والے مرد میں ہوتی ہے. یہ دیکھیے. اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین ان کی طرف گھمائی. ویڈیو چلنے لگی. 6:45 پہ کائنات دفتر میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی. کیمرہ اس کی جھکی گردن اور لرزتے کندھوں کو صاف دکھا رہا تھا. 7 بجے کے بعد وہ آہستہ آہستہ کولڈ اسٹوریج ایریا کی طرف جاتی ہے اور تقریباً 7:25 پر جنید تیز قدموں سے اس کی تلاش میں اسی سمت جاتا ہے. پھر آہستہ سے دروازہ بند ہوتا ہے. خود کار لاکنگ سسٹم کا الارم بجتا ہے. اب بولیے. جنید کی آواز میں چبھن تھی. اس میں کہاں نظر آ رہا ہے کہ ہم دونوں نے جان بوجھ کے وقت گزارنے کا پروگرام بنایا تھا. پارٹنرز شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہمیں شاید غلط اطلاع ملی تھی. جنید ہمیں افسوس ہے. افسوس. جنید تلخی سے ہنسا. افسوس اس پر کیجئے کہ ایک لڑکی کی عزت ایک لمحے کی غلط فہمی میں رسوا ہو گئی. وہ کرسی سے اٹھا، جیب سے موبائل نکالا اور دفتر سے نکل گیا. دوسری طرف کائنات کا گھر سرد اور خاموش تھا. وہ بستر پہ لیٹی تھی، کمبل میں لپٹی، مگر سکون اس کی آنکھوں کے کناروں سے کوسوں دور تھا. کمرے سے باہر خالہ کی آوازیں گونج رہی تھیں. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ رات بھر گھر سے باہر. کیا عزت رہ گئی ہماری؟ کائنات کی ماں خاموش بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی، چہرہ بجھا ہوا. ماں. کائنات آہستہ سے دروازے کے پاس آ کے رکی. بس اتنا سن لیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا. میں پھنس گئی تھی. خالہ کا کہا زہر سے لبریز تھا. سب ایسی ہی صفائیاں دیتی ہیں. تم سمجھتی ہو کہ ہم اندھے ہیں؟ شہر بھر میں تمہاری باتیں ہو رہی ہیں. کائنات کا سر جھک گیا، آنکھیں بھر آئیں. لیکن اسے سب سے زیادہ تکلیف اس لمحے ہوئی جب اس کی ماں نے بھی ایک بار بھی اس کی طرف دیکھے بغیر بس اتنا کہا، اگر تو سچ بھی بول رہی ہے نا تو دنیا کو سچ دکھانے کا کیا فائدہ جب دنیا ماننے کو تیار ہی نہیں. اسی شام دروازے پہ دستک ہوئی. خالہ نے دروازہ کھولا تو سامنے جنید کھڑا تھا. وہ کائنات کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں آ کے اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے جب اپنا تعارف کروانے پہ اسے سخت قسم کا جواب ملا. اب اور کیا باقی ہے جناب؟ تماشا پورا نہیں ہوا ابھی؟ خالہ گھررائی. جنید نے کوئی جواب نہیں دیا. کمرے میں داخل ہوا اور کائنات کی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں یہاں صفائی دینے نہیں آیا، میں یہاں فیصلہ سنانے آیا ہوں. ماں نے چونک کے اسے دیکھا. آپ کی بیٹی بے قصور ہے. وہ کولڈ اسٹوریج میں پھنس گئی تھی اور میں اسے بچانے گیا تھا. CCTV فوٹیج موجود ہے، لیکن ان باتوں سے شاید اب فرق نہیں پڑتا. وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بھرپور اعتماد سے بولا، آپ سب کا الزام ہے کہ ہم دونوں نے رات ساتھ گزاری، تو لیجئے میں اسی الزام کو حقیقت بنانے آیا ہوں. میں کائنات سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کمرے میں سانسیں تھم گئیں. کائنات جو دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی بے یقینی سے جنید کو دیکھنے لگی. خالہ تڑپ کے بولی، مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ تمہاری بیٹی نوکری کے نام پہ کوئی نہ کوئی گل کھلا رہی ہے. دیکھو آ گیا نا یہ رشتہ لے کے. یقیناً رات کچھ تو ایسا ہوا ہے جو اسے رشتہ ڈالنا پڑ رہا ہے. جنید نے سختی سے کائنات کی خالہ کو دیکھتے ہوئے دوبارہ نکاح کی بات دہرائی اور کائنات کی ماں نے بدنامی کے خوف سے اس نکاح کے پروپوزل کو قبول کر لیا. اسی رات نکاح کا سادہ سا اہتمام ہوا. کائنات سفید چادر میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں خالی پن لیکن دل میں کچھ نرم سانسیں. قاضی نے پوچھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے کائنات بی بی؟ چند لمحے کمرے میں صرف خاموشی رہی. پھر کائنات نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں. جنید سامنے کھڑا تھا، نظریں جھکائے مگر آنکھوں میں مان تھا.
قبول ہے۔ اس کی آواز میں پہلی بار اعتماد تھا۔ نکاح مکمل ہوا۔ جنید نے کائنات کے پاس آ کے دھیرے سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میرا وعدہ ہے تمہاری آنکھوں میں اب کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ کائنات کی پلکیں بھیگ گئیں، مگر اس بار وہ آنسو تکلیف کے نہیں، خوشی کے تھے۔ نکاح کے بعد کائنات کی زندگی جیسے نئی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ شوہر نے نہ صرف اس کا مان رکھا بلکہ اس کی ماں کو بھی اپنے ماں باپ کی طرح عزت اور سہارا دیا۔ جنید نے اس کے ماضی کے ہر زخم پہ ایسا مرہم رکھا کہ وقت نے خود گواہی دی۔ کچھ رشتے واقعی نصیب سے بنتے ہیں۔ خالہ اور باقی دنیا جو کبھی تانے دیتی تھی اب اپنی ہی باتوں سے نظریں چراتی تھی۔ کائنات نے اب سیکھ لیا تھا کہ سچ، صبر اور خاموشی ایک دن اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے گھر، اپنے نئے آشیانے میں سکون، محبت اور عزت کے ساتھ جینے لگی۔ وہ محرومیاں جو کبھی اس کا مقدر تھیں اب اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھیں۔ دنیا اپنی مصروفیتوں میں مگن ہو گئی اور وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں ہر لمحہ شکر گزار ہو کر مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنے لگی۔